قرآن پاک سرچشمہ ہدایت، یہ موضوع امت مسلمہ کا ایک مسلسل موضوع ہے۔ امت مسلمہ کے بے شمار علماء نے اس بحر بے کرام میں غواصی کی ہے، لیکن آج میں جس شخصیت کے پاس موجود ہوں، یہ میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے۔ 551 کتابیں ان کی پبلش ہو چکی ہوئی ہیں۔ یوں تو بہت سارے ہمارے اسلاف میں لوگ ملتے ہیں کہ جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن اس طرح اس ترتیب کے ساتھ، اس فہرست کے ساتھ شاید یہ واحد شخصیت ہے کہ جنہوں نے اتنی کتابیں تحریر کی، اور ابھی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دے مزید یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج جس وجہ کی وجہ سے، جس موضوع کی وجہ سے جہاں موجود ہیں، وہ ان کا ایک انسائکلوپیڈک ورک ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ قرآن پاک کا انسائکلوپیڈیا تحریر کیا ہے۔ میرا خیال ہے آپ اس شخصیت تک پہنچ چکے ہوں گے، جناب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عموماً اشارات ملتے رہے ہیں آج تک، چھوٹے موٹے، کبھی کسی نے مرتب کر لیے دیکھو، لیکن ایک ایسا جامع انسائکلوپیڈیا جسے علم کی پیاس بجھانے والے لوگوں کے لیے، میں تو اب 3 دن سے اس کو جب دیکھ رہا تھا تو ایسا لگتا تھا کوئی چیز ایسی شاید مجھے کہیں اور جانا ہی نہ پڑے تشنے کی۔ تو یہ خیال آپ کو 551 کتابوں کے بعد کیسے آیا کہ آپ نے اس کی طرف؟ دیکھیے اولیاء مقبول جان صاحب، ایک تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا بڑا گہرا شغف علم اور معرفت کے ساتھ۔ اللہ کرم۔ قرآن مجید کے اس انسائکلوپیڈیا کا خیال کس طرح آیا، یہ آپ سمجھے کہ میری زندگی کی جو علمی تاریخ ہے اس کی بنیاد ہی یہ فکر اور یہ خیال ہے۔ سب سے پہلی کتاب میری جو لاہور میں پبلش ہوئی تھی، جنگ سے لاہور منتقل ہونے کے بعد جو لاہور میں پبلش ہوئی اور اس کی تقریب رونمائی ہوئی تھی، یہ جناح ہال کہتے ہیں، جو پنجاب یونیورسٹی کے سامنے ٹاؤن ہال، اس میں، اور یہ 1980 کی بات ہے، 1980 میں۔ اس میں کبھی ایک زمانے میں ایوان اقبال، مجلس اقبال کی تقریبات ہوا کرتی تھی۔ وہاں میں نے تفسیر لکھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ یہ پوری ایک ضخیم کتاب ہے، ابھی تک اس کے کوئی 25 یا 30 ایڈیشن چھپ چکے ہوں گے، اویلیبل ہے۔ اس تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا نام تھا تسمیۃ القرآن۔ اس وقت میں نے قرآن مجید کے علوم پر کام شروع کیا تھا۔ کس سن کی بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ کتاب چھپی تھی 1980 میں، 1980، اور بڑے بڑے اکابر علماء انہوں نے اپنے مقالات پڑھے تھے اس ٹاؤن ہال میں تسمیۃ القرآن کی تقریب رونمائی پر۔ پھر اس طرح ایک کتابچہ میرا چھپا تعوذ کی تفسیر پر، اعوذ باللہ کی تفسیر پر۔ پھر میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی، اس کی 7 جلدوں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کی۔ پہلی جلد چھپی مالک یوم الدین تک، اور وہ کوئی 1500 صفحات تھے، 1500 صفحات، جو صرف الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ان 3 آیتوں پر 1500 صفحات ختم ہوئے۔ وہ ضخیم وہ جلدیں اس وقت بھی مطبوعہ ہیں۔ کیونکہ میں نے صرف ایک ابوالکلام آزاد کی دیکھی ہے مختصر سی، ایسی اور کوئی چیز نہیں مجھے مل سکی۔ آپ کے تو کمال کیا۔ اس کے بعد بڑی مبسوط تفسیر سورہ فاتحہ کی پھر میں نے عربی میں لکھ دی، وہ اس وقت لبنان بیروت میں زیر طبع ہوگی، یا چلی گئی ہے یا آج کل جا رہی ہے، سورہ فاتحہ کی۔ اور ایک علوم القرآن پر 2 جلدیں لکھی، علوم القرآن پر۔ تو میرا یہ شغف اپنے اوائل زندگی سے، جب سے علمی ذوق ڈیولپ ہوا ہے اور میں نے علمی کاوشیں زندگی میں شروع کی ہیں، اول دن سے میری علمی کاوشوں کی اساس قرآن اور قرآنی تعلیمات پر تھی۔ پھر میں نے 90s میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا، 90 کی دہائی میں، عرفان القرآن کے نام سے وہ چھپا۔ وہ بھی کوئی ممکن ہے 40 مرتبہ اس کے ایڈیشن چھپ چکے ہوں۔
پھر اسی کا انگلش ورژن میں نے لکھا، دا گلوریس قرآن، اور دنیا کی 13 زبانوں میں نے تو 2 زبانوں میں کیا نا ترجمہ، اردو عرفان القرآن اور انگلش دا گلوریس قرآن۔ اس کے بعد دنیا کی 13 زبانوں میں، یہ تو خیر عرفان القرآن ہے، آپ کے پاس تو ہوگا، اچھا، اور علاوہ اس کے یہ انگلش کا پتہ نہیں آپ کے پاس ہے کہ نہیں، دا گلوریس قرآن، یہ وہ بڑا ایک ترجمے کے اندر انسائکلوپیڈک ورک تھا، بڑا عظیم ٹیکسٹ ہمارے یہاں وہ ہوتا ہے لفظ بلفظ، لیکن آپ نے جس کا یہ با محاورہ ترجمہ کیا، اور یہ مقبول جان صاحب اس کی ایک نمایاں انفرادیت یہ تھی کہ جہاں ترجمہ پڑھنے سے بات سمجھ نہیں آتی اور تشکیک اور ابہام دور نہیں ہوتا، سوال کا جواب نہیں ملتا محض ترجمے سے، وہاں بریکٹ لگا کے میں نے الفاظ ایڈ کیے، تفسیری الفاظ، اور اس انداز کے ساتھ اس کو ایڈ کیا بریکٹس کو کہ تفسیر سے پورا مفہوم بھی واضح ہو جائے، بریکٹ رہے تو جملہ تب بھی مکمل ہو، درمیان میں یہ نہ لگے کہ یہ ترجمہ ہے اور یہ بریکٹ میں تفسیر ہے، اور بریکٹ ہٹا دیں تو الفاظ کا جو جوڑ ہے نظم وہ بھی نہ ٹوٹے، تو وہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد پچھلے کئی سال قبل مجھے خیال آیا کہ اب قرآن مجید کا ایک انسائکلوپیڈیا لکھنا چاہیے، اس لیے کہ تفسیر میری آ جائے گی، آ رہی ہے، کئی اس کی چھپ چکی ہیں، مگر آج لوگوں کے پاس معلوم نہیں کتنوں کے پاس وقت ہے کہ وہ تفسیر کو تفصیل سے پڑھیں، لفظ بلفظ ڈیپتھ میں جائیں، کئی نہیں پڑھ سکیں گے، اور نوجوان نسل اور سیاسی حضرات، ججز، وکلاء، اسکالرز، ٹیچرز، اساتذہ، تاجر، عام نوجوان نسل، شاید ان کے پاس فرصت نہ ہو کہ کئی جلدوں پر محیط تفسیر میں جائیں۔ میں نے چاہا کہ براہ راست نصوص قرآن سے انسان کی ہر طلب جو علم کے باب میں پیدا ہوتی ہے اس کا جواب مل جائے، انسان کو جو موضوع اس کی سوچ کے دروازے کو کھٹکھٹائے اور اس کے لیے اسے کئی کتابوں کی غوطہ زنی کرنی پڑے، اس کی بجائے وہ چاہے کہ میں صرف قرآن سے اس کا جواب چاہتا ہوں، تو اس کو انسائکلوپیڈیا آف قرآن کی شکل میں ڈائریکٹلی قرآن کی آیات کے جواب مل جائے۔ اس سے ایک قرآن پاک کی جو قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، آپ جب اس پہ آئے تو آپ کو کیا محسوس ہوا؟ اس کے تمام چیزوں کا ہم نے ذکر کر واہ واہ واہ، جی ہاں جی، یہ بات درست ہے۔ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے اس بات کا جواب دیتا ہوں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے قرآن کو علم کے باب میں کیسا پایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ساری کائنات پست و بالا کا علم قرآن میں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ علم کے باب میں اس کو ہم نے مفصل کیا ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر چیز کائنات کی ایسی نہیں ہے جس کا علم قرآن میں اللہ نے درج نہ کر دیا ہو۔ قرآن بدست مصطفیٰ لوح محفوظ ہے، حضور کے دست اقدس میں اللہ نے لوح محفوظ تھما دی ہے، لہٰذا ہر موضوع مادی کائنات سے متعلق ہے یا روحانی کائنات سے، دنیاوی معاملات سے متعلق ہے یا اخروی معاملات سے متعلق، آپ کی جسمانی زندگی سے متعلق ہے یا نفسانی، روحانی، قلبی زندگی سے متعلق ہے، آپ کے جوہر عقل سے متعلق ہے یا جوہر نفس سے، آپ کے جوہر قلب سے متعلق ہے یا جوہر سر سے، آپ کا کوئی سبجیکٹ ہے قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ آپ آسمانی کائنات کی بات کریں، قرآن اس کی تفصیل دیتا ہے۔ آپ زمینوں کو تہ در تہ گہرائیوں میں اتر کے حقائق کی بات کریں، قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ آپ ندیوں، نالوں، دریاؤں، سمندروں کے بہاؤں اور آبشاروں کی بات کریں، قرآن اس کا فلسفہ دیتا ہے۔ قرآن خشک زمین کی پہنائیوں کی بات کریں آپ تو قرآن جواب دیتا ہے۔ آپ عالم انس و جن کی بات کریں، قرآن اس کی تفصیل دیتا ہے۔ آپ اس کائنات میں ویجیٹیبل کنگڈم کی بات کریں، قرآن میں تفصیل، اس انسائکلوپیڈیا میں میں نے ہر سبجیکٹ پہ باب بنائے ہیں۔ آپ اینیمل کنگڈم کی بات کریں، باب بنائے ہیں۔ انسانی تخلیق کے مرحلوں پر بات کریں کہ انسان کی کیمیکل ایوولوشن کیسے ہوئی، اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ انسان کی بیولوجیکل ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، اس قرآن کے اندر موجود ہے۔
ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے اور ایمبریونک سٹیجز رحم مادر میں کس طرح ہیں، نطفے سے لے کر بچے کی پیدائش تک کون سے مرحلے ماں کے رحم میں چھپی ہوئی زندگی میں آتے ہیں، یہ سارے قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دی ہیں۔ سائنس کو اور یا مقبول جان صاحب جن حقیقتوں کا ادراک آج کی صدی میں 1941 کے بعد ہوا سائنس جی کو، بالکل جب سٹریٹر نے مائکروسکوپ ایجاد کیا اور مائکروسکوپک سٹڈیز کا آغاز ہوا، وہ جو ہیومن سپرم ہے اور اووم ہے اور سیلولر سٹڈی ہے اور رحم مادر کے اندر کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے، جب اس مطالعے کا آغاز ہوا تب یہ حقیقتیں جو رحم مادر کے پردوں کے اندر مخفی تھی یہ پردے اٹھنے لگے اور انسان کو پتہ ہونے لگا کہ کس طرح ڈویژنز ہوتی ہیں سیل کی، پھر آگے مائٹوٹک ڈویژن، یہ ساری ڈیولپمنٹ کیسے، ایمبریو میں یہ سٹیج کون سی ہے، پھر اگلی سٹیج کون سی، یہ انسان کو اس پچھلے 75 سال کے اندر معلوم ہوا ہے سائنس کے ذریعے۔ قرآن نے 1400 سال قبل یہ ساری کی ساری تفصیلات ایکیوریسی کے ساتھ، سائنٹیفک ایکیوریسی کے ساتھ دے دی اور سائنس نے ایک بھی غلط ثابت نہیں کی۔ تو آپ اللہ کے وجود کو چاہیں تو قرآن سے پائیں۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی سبجیکٹ معیشت کا، معاشرت کا، سیاست کا، تجارت کا، آئلی زندگی کا، معاشرتی زندگی کا، سیاسی زندگی کا، بین الاقوامی زندگی کا کوئی مسئلہ جو آپ کو درپیش ہو اور آپ قرآن سے تلاش کرنا چاہیں، انسائکلوپیڈیا آف قرآن، یہ جو قرآن کے انسائکلوپیڈیا، یہ چیپٹرز در چیپٹر آپ کو ہر چیز مہیا کر دیتا ہے۔ ناظرین کتنی خوبصورت بات کی حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول سناتے ہوئے جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہ میں اگر اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک سے ڈھونڈتا ہوں۔ ملتے ہیں ایک تھوڑے سے توقف